واسطہ خود کو ہر حال خدا میں امہ کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. سبحانه وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی عظمت اور والدین یعنی ماں باپ کی خدمت اور والدین کے احترام کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ علی وقتہا، پہلے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر فرمایا: ثم أي، پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اس پوچھنے والے نے پوچھا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ثم أي، پھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا۔ یہاں پر اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بالترتیب بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ پہلے فرمایا: الصلاۃ علی وقتہا، صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا: بر الوالدین، دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد کرنا۔ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، جو فرائض ہیں ان کو ادا کیے جائے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ تو اللہ کے حق میں تو سب سے پہلی بات آ گئی کہ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی مخلوق ہیں، جس کو حقوق العباد سے تعبیر کیا ہے کہ بندوں کا حق،
ان تمام بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ کہ ماں باپ کا حق اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، ماں باپ کا حق دوستوں سے بھی بڑھ کر ہے، ماں باپ کا حق کاروبار سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بندی فرمائی یا حدود بیان فرمائے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اصل دین جو ہے وہ وقت کے تقاضے کو سمجھنا کہ وہ وقت ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ مثلا ہمارا شوق ہے کہ میں پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھوں، پہلی صف میں نماز ادا کروں اور ثواب حاصل کروں، اور دوسری طرف گھر میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس قدر بیمار ہے کہ وہ کڑوٹ تک نہیں لے سکتے، ان کو منٹ منٹ پر آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کی خدمت کی ضرورت ہوگی، تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی صف میں جو آپ نماز پڑھنے کا شوق پالے ہوئے ہیں وہ ترک کر لیں اور ماں باپ کی خدمت میں لگ جائیں۔ یہ اس وقت ہے جب گھر دور ہو، لیکن گھر قریب ہو اور کوئی دوسرا خدمت کرنے والا ہو تو پھر اب آپ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی یہ عادت ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں اور گھر میں والدہ بیمار ہے، کروٹیں نہیں لے سکتی ہو، تو یہ دین نہیں ہوا بلکہ وہ شوق ہوا جو اپنے شوق کو پورا کر رہا ہے۔ یا ایسے بیابان میں ہیں آپ، دور دراز بیابان میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، وہاں صرف آپ اور آپ کی اہلیہ ہے، بیوی ہے، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آبادی میں جا کر نماز پڑھ کے آتا ہوں پہلی صف میں، تم یہی پر رہو۔ اب وہ عورت کہے گی، بیوی کہے گی کہ آپ مجھے اس بیابان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آدم، نہ آدمزاد ہے، آپ مجھے چھوڑ کر اتنی دور آبادی میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، خدا نخواستہ پیچھے کچھ ہو گیا تو اب شریعت کا تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ رہیں اور وہیں پر نماز پڑھیں۔ یہ اس حالت میں ہے جب گھر دور ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا آپ کیا بیان فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ احادیث میں سنے ہوں گے کہ کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی نے فرمایا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو کسی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ کسی اور صحابی نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر الوالدین۔ کہیں پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پوچھنے پر کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین، والدین کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔
ظاہری طور پر دیکھیں تو ان تمام روایات میں تضاد اور ٹکراؤ ہے کہ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب عمل اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ کے ذکر کو بتلایا، کہیں پر اللہ کے راستے میں جانے کو بتلایا، اور کہیں پر اللہ کے ذکر کرنے کو بتلایا، اور کہیں پر ماں باپ کی خدمت کرنے کو بتلایا۔ تو ظاہری طور پر یہاں پر ان احادیث کے اندر، اور یہ تمام احادیث صحیح ہیں، تضاد نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ، یعنی یہ حدیثیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ لیکن باطنی طور پر دیکھیں اور احادیث کا بہت مطالعہ کریں تو ان روایات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ مثلاً ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہاں پر محدثین نے بیان فرمایا کہ اس صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ یہ صحابی جو ہے ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، یہ صحابی وقت پر نماز بھی پڑھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، لیکن ذکر میں، اللہ کے ذکر کرنے میں تھوڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا سب سے محبوب عمل ہے۔ کسی صحابی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جو ہے والدین کی نافرمانی یعنی کہ فرما برداری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب عمل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ماں باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن وقتیہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ علی وقتہا۔ تو ظاہری طور پر تضاد ہے، لیکن اصل میں ان روایات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اس کے وقت پر پڑھنا، اور بر الوالدین، پھر فرمایا ثم ای، پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا احترام فرض اور واجب ہے۔ ماں باپ کی بات ماننا واجب ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، اور ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی بات ماننا بھی فرض ہے۔ ہاں، استثناء فرمایا کہ اگر ماں باپ کسی گناہ کی طرف یا کسی گناہ کا حکم دے رہے ہیں یا برائی کی طرف حکم دے رہے ہیں یا کوئی جھوٹ بولنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم اسکول میں جھوٹ بول دینا کہ میں بیمار تھا، تو فرمایا ان چیزوں میں بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر اچھائی کا حکم دے رہے ہیں یا کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر اولاد پر ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے۔ کہ ماں باپ کی خدمت سے انسان عروج پر جاتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اس بات سے ترستے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور ان کی خدمت کر کے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی خوشی یعنی باپ کی خوشنودی اور باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور باپ کو ناراض کرنا
اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا من بحسن صحبت یا رسول اللہ، کہ حسن سلوک کے اعتبار سے لوگوں میں کون سب سے پہلا حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام کا، تمہاری ماں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں ثم من، پھر کون؟ پھر فرمایا ثم ام کا۔ پھر صحابی کہتے ہیں ثم من، پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا ثم ام کا، تمہاری ماں۔ پھر فرمایا ثم من، صحابی نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو کا، چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کے بارے میں۔ اور حدیث میں ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور باپ کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر ماں کا کتنا درجہ ہے، جبکہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کا حقدار جو ہے انسانوں میں سب سے پہلا حق جو ہے ماں کا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کا ہے۔ باپ کی ناراضگی کے بارے میں فرمایا اللہ کی ناراضگی، پھر ماں کی ناراضگی کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم ذرا سی بات پر ماں کو جو ہے ترچھی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی بات کا حکم دیتے یا یوں کہتے کہ بیٹے رات زیادہ ہو گئی موبائل رکھ دو، تو ہم ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ فرمایا یا ماں کہتی ہے یا باپ ماں کہتی ہے بیٹے ذرا دھنیا ڈالو باہر سے، تو ہم ناراضگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو میں آیت کریمہ کی شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، پھر ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر وہ کسی بات کا حکم دے تمہیں کہ یہ بیٹے یہ بات یہ کام تم کر لو، تو اف تک مت کرو۔ کوئی بات کہنا یا جھڑکنا تو دور کی بات، یہاں صرف اف جو ناراضگی کے بارے میں ناراضگی کے متعلق آتا ہے، ناراضگی کے زمرے میں آتا ہے کہ اف تک مت کہو، یعنی زبان پر شکوہ تک مت لاؤ کہ مجھے ہی کیوں کہا، دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں کہا۔ اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے ادب کے بازو ان دونوں کے سامنے جھکا کے رکھو، اکڑ کے ان کے سامنے کھڑے مت ہو، ان کے سامنے تن کر مت کھڑے ہو، یعنی اس طرح مت کھڑے ہو کہ ان کی بے ادبی ظاہر ہو رہی ہو۔ بچے ماں سے تو کلوز رہتے ہیں لیکن باپ سے زیادہ کلوز نہیں رہتے، اس لیے محدثین نے فرمایا کہ خدمت کے معاملے میں ماں جو ہے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، اور عظمت اور احترام کے معاملے میں باپ زیادہ فوقیت رکھتا ہے کہ باپ گھر میں ہے تو ان کے سامنے پیر مت پھیلا ہو۔ اگر باپ لیٹا ہوا ہے تو ان کے سامنے کھڑے نہ ہو، بازو میں کھڑے ہو، ان کے بازو میں بیٹھو، پھر بات کرو، اور باپ سے آنکھ ملا کر بات مت کرو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے باپ سے بات کیا جائے، کیونکہ عظمت اور احترام میں باپ فوقیت رکھتا ہے اور خدمت میں ماں فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ ثم امک ثم امک ثم امک، 3 مرتبہ فرمایا کہ لوگوں میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے حسن سلوک کا، یعنی فرما برداری اور اچھے برتاؤ کا جس کا حق ہے وہ ماں ہے، پھر باپ فرمایا۔ اس لیے
ماں باپ کی بات ماننا تو فرض ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں دور دراز سے آیا ہوں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے میں دور دراز سے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ثواب حاصل ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہے؟ تو اس صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے۔ تو ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، ابھی اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت تمہاری نہیں ہے۔ وقت کے تقاضے کو جاننا سب سے بڑی بات ہے۔ یہ ایسا عمل ہے اللہ کے راستے میں جانا یعنی جہاد، اس میں جو جاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے تمام گناہوں، اور ایسا پاک فرما دیتے ہیں جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اس طرح گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ صحیح ستہ میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی خوشی خوشی آئے ماں باپ سے بول کر کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشکیل فرما رہے تھے اللہ کے راستے میں لوگوں کو بھیجنے کے لیے۔ انہوں نے آ کر تھوڑے فخریہ انداز میں کہا یا رسول اللہ، میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، اور میں اس حالت میں آیا ہوں کہ جب میں اللہ کے راستے کے لیے نکل رہا تھا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے اور ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اس حالت میں میں آیا ہوں تاکہ میں اللہ کے راستے میں چلے جاؤں، جہاد میں چلے جاؤں، اللہ کو خوش کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاضحکہما کما ابقیتہما، تم واپس چلے جاؤ جس طرح ان دونوں کو تم نے رلا کر آیا، جا کر تم ان دونوں کو ہنساؤ، یعنی ان دونوں کی جا کر خدمت کرو اور ان دونوں کو خوش کرو۔ اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کی خدمت کا، لیکن ہم نوجوان ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور ماں باپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ نماز چھوڑنے کا۔ محدثین نے بیان فرمایا وہاں کہ ماں باپ کی بات ماننا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزے فرض ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے وہ چیز ملتی ہے اور ماں باپ کی بات ماننے سے۔ اب حال میں ہم کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ان فیوچر مستقبل میں آگے چل کر ہمیں محسوس ہوگا آج جو کچھ میں ہوں یا جس مرتبے پر میں ہوں یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میرے ماں باپ کی بات ماننے کی وجہ سے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کے والدین دنیا سے جب چلے گئے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میرے ماں باپ جو میرے بارے میں سوچتے تھے یا مجھے ڈانٹتے تھے یا مجھے بات کرتے تھے یا مجھے مارتے تھے وہ میرے فائدے کے لیے تھا۔ تو ماں باپ کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اور ماں باپ کی بات ماننے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ مال میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، میں زیادہ جیوں۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے میں ہیں، یعنی قرن ایک جگہ کا نام ہے یمن کے اندر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ میری بڑی خواہش ہے اور آرزو ہے کہ میں آپ کا آ کر دیدار کروں اور شرف صحابیت مجھے مل جائے، یہ میری آرزو ہے اور تمنا ہے۔
لیکن میرا حال یہ ہے کہ میری بوڑھی والدہ ہے، ان کی خدمت کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے، ورنہ میں آ کر آپ سے ملاقات کرتا اور میں بھی صحابی بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواباً لکھا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے، دوسرے خلیفہ ہیں، ان سے کہا کہ دیکھو اویس قرنی جب یہاں آئے مکہ تو تم ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ تابعی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اویس نام کا ایک بندہ یمن سے آئے گا، قرن کے علاقے سے، ان سے تم اپنے لیے دعا کرا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے موقع پر، رمضان میں عمرے کے موقع پر یمن سے جو بھی قافلہ آتا ان سے پوچھتا کہ پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس نام کا بندہ ہے جو قرن کے علاقے کا رہنے والا ہے۔ کئی سال بعد ایک قافلہ آیا اور پوچھا کہ تم میں سے کوئی اویس نام کا بندہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتلایا تھا، باپ کا نام بھی بتلایا تھا، اور ان کا حلیہ بھی بتلایا تھا کہ کس طرح وہ دیکھنے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم میں ایک اویس نام کے بندہ ہے، یعنی شخص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ہاں تمہارا ان کا حلیہ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حلیہ بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے قائد اور رہنما ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ حق تو یہ ہے کہ میں آپ سے دعا کراتا، تو میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور آپ کی نظروں نے حضور کو دیکھا، آپ کی نظروں نے بدر و احد کو دیکھا، آپ کی نظروں نے مدینے کی بہترین وادیوں کو دیکھا اور مدینے کے فتوحات دیکھے، میں آپ سے دعا کراؤں، یہ میری خواہش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ اویس نام کا قرن سے بندہ آئے گا، تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی اور اپنی زندگی کی برکت کی دعا کرا دیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کو یہ صلہ ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہیں، اور صحابی سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرا دینا۔ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اگر وہ کوئی کسی بات کا حکم کرے اور وہ خلاف شرع نہ ہو تو بات ماننا واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ آج ہم ان کی بات مان لیں گے اور ان کی بات مان کر اگر زندگی گزاریں گے تو آگے چل کر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ جو کچھ میں ہوں یا میں جس درجے پر ہوں یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ماں باپ دنیا سے جن کے چلے گئے ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کھولے ہیں کہ ان کے نام سے صدقہ کرو، ان کے نام سے کہیں قرآن دے دو کہ لوگ پڑھے اور ان کو ثواب ملتا رہے، ان کے نام سے کہیں مسجد بنا دو، ان کے نام سے کہیں پہ مدرسے بنا دو، وہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں پہنچتی رہیں گی اور تمہارے ماں باپ کو وہ ثواب پہنچتے رہیں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ خبروں کے اندر انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش میرا بیٹا میرا پوتا میری خبر پر آ کر فاتحہ پڑھے اور میرے درجے بلند ہو، اگر عذاب ہو رہا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہو، تخفیف ہو، لیکن ہم کو اتنا وقت کہاں ہے ان کے پاس جانے کے لیے، ان کے پاس جا کر ان کے خبروں کے پاس جا کر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ پچھلے جمعہ ہم نے حضرت علی کی بات بیان فرمائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قبرستان گئے
تو کرامات کے خبیر سے خبر سے آواز سلام کیا اور کہا کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ تو خبر والوں نے کیا کہا کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، ہماری کفن جو ہے وہ پھٹ چکے ہیں، ہماری خبروں پر کوئی نہیں آتا فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہم نے جو کما کر اکٹھا کیے تھے کمائے تو ہم، لیکن حساب ہم کو دینا پڑ رہا ہے اور کھا کوئی اور رہا ہے، اور ان کو توفیق نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ثواب بھیجے اور اصحال ثواب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خبر سے آواز آئی کہ بتاؤ دنیا کا کیا حال ہے؟ کہا کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے رشتے تلاش کر لیے، تمہارے بیٹوں نے تم کو بھولا کیا، تمہارے مان جو ہے وہ تقسیم ہو گئے تمہارے ورثہ کے درمیان، تم نے جس کو دوست بنایا تو انہوں نے کسی اور کو دوست بنا لیا۔ پھر یہ دنیا کس چیز کی ہے جب کوئی اپنا ہے ہی نہیں؟ اس لیے ماں باپ کی بھی خدمت کرے اور ماں باپ کے نام سے احسان ثواب کرتے رہے، ماں باپ کو قرآن پڑھ کر بخشتے رہے، ماں باپ کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات کرتے رہے، ان کے نام سے بھی اور اپنے نام سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے لیے احسان ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کا